اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے عبادات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی تو کم ہی نہیں ہوا، 6 دن تو انہوں پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کی ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں۔ 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا، جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے، اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیزیں ریوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے، اگر لوگ کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو، ناممکن کا لفظ استعمال کر۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بدحیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی،
کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد حیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، سادہ کھانا، سادہ دفتر، سادہ گھر، چھوٹا دفتر، چھوٹی گاڑی، اپنے آپ کو سکیڑ کر۔ میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ریورس گیئر۔ اس میں نے یہی کہا تھا کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ ذلت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات ہے کوئی 6 سال پہلے کی۔ میں نے کہا بجلی کا بٹن جلانے کی طاقت نہ رکھو گے، تمہارے گھر میں بجلی موجود ہوگی، گیس استعمال نہیں کرو گے، گاڑی تمہارے گھر کھڑی ہوگی، پیٹرول نہ ڈلوا سکو گے، پلٹ پلو، واپس ریورس لگاؤ۔ 1964 تک جا کے دیکھو کیا سامان ہوتا تھا گھروں میں، یورپ جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، چائنا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، انڈیا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے۔ کم سامان کے ساتھ جینا سیکھو، کم اسباب کے ساتھ جینا سیکھو۔ جب تک سادگی اختیار نہیں کرو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتی۔ 10 IMF آ جائیں تب بھی نہیں بدل سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، اللہ کہتا ہے جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ یہ سب سے بڑا ایشو اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے تمہارے حالات۔ دوسرا، اللہ کسی بھکاری کو پسند نہیں کرتا۔ بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن بھکاری ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ غار ہیں، دونوں طرف یہ گالوں کی بجائے غار ہوں گے، ان کو ایسے اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے اور تم مفلوق الحال تھے، میں نے اور میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ راضی کیسے کرو گے وہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں سب ناشکرے ہیں، صبح جب ہوتی ہے حکمرانوں کو، اہلکاروں کو، محلے والوں کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو، دودھ والے کو، گوشت والے کو، سب کو برا بھلا، ہر چیز نمبر 2 ہے، ہر چیز غلط ہے، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سارے کام نمبر 2 کے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا شکوہ صبح، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تھی اور یہ ہونٹ دیے تھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہم دن کی ابتدا ناشکرے پن سے کرتے ہیں۔ دنیا کی کون طاقت ہمیں محفوظ کر لے گی؟ کوئی بچا لے گا ہمیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہمیں شکوے چھوڑ کے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہ کریں تو ہمارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو مگر اخراجات کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ایک ایک آئٹم کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی تھی، کتنی استعمال ہو رہی تھی، آج کتنی استعمال ہو رہی ہیں اور کیا رویے ہیں ہمارے۔ باہر کھانے پہ ہم کتنا لگاتے ہیں، گھر میں پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اس کی بجٹنگ کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کرنی ہے۔ غربت قومی مسئلہ ہے، یہ تب تک دور نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان، ایک تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو اور میرا شکر گزار بندے بنو، رزق کی تقسیم میرے ذمے ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ کملی والے کا فرمان ہے، میانہ روی کو پکڑ لو، میانہ رہو، کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو ہم مفلس ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کسی کی دور کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم نے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی ہے، کتنے لوگوں کی غریبی دور کی ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس؟ آپ نے اپنی غریبی خود دور کرنی ہے۔ ایک طریقہ یہ، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگنے کے ساتھ، اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزاری انفرادی اور اجتماعی، اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت میں، اس کی ٹیچنگ میں، اس کے ساتھ پھر بھیک سے نفرت کرتے ہوئے، وہ لباس ہمیں نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، وہ بڑا گھر نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، بھیک سے نفرت کرنی ہے۔ انسانی عزت نفس کے لیے جو سب سے ظالم چیز ہے اور بری چیز ہے وہ بھیک ہے۔ ہم ایک کس طرح نکل سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اسراف سے بچ کر، دوسرے نمبر پر اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ ماؤ زے تن، چائنا کا لیڈر، انقلاب کا لیڈر، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں۔ تو مقصد کیا ہوا؟ ہر فرد کو کام پہ لگا دو۔ اگر ہر فرد کام پہ لگ جائے اور کوئی مشکل نہیں ہے معاشرے کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے۔ دوسری چیز آپ کے پاس وافر ہے، آبادی آپ کی 62% نوجوانوں کی ہے، ریٹائر لوگوں کی نہیں ہے۔ یہ جاپان نہیں ہے کہ جہاں ریٹائر لوگوں کی زندگی ہے، پاکستان ہے، یہاں 62% نوجوان ہیں، اور زمین آپ کی بے شمار ہے۔ سارے نوجوانوں کو زمین کو آباد کرنے پہ لگا دو، اشتمال اراضی کے پروگرام بنا دو، مجبور کر دو ذمہ دار کو جس کی زمین ہے کہ اگر تیری زمین بے آباد ہوگی تو گورنمنٹ اس کو لے لے گی، ہائر کر لے گی۔ نوجوانوں کو یہ بتا دو کہ پاکستان کا کوئی سڑک ایسی نہ ہو جس کی سائڈیں کچی ہوں، وہ آباد کرنی ہے، کھیت آباد کرنے ہیں، پہاڑوں کو مسمار کر کے ان کو ہموار کر کے آباد کرنا ہے، ایگریکلچر ملک بن کے دکھا دو۔ ہر نوجوان کو استعمال کرو۔ میں چائنا کی ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، اشش کرتا ہوں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں۔ یہ قسم کھا لو کہ ہم نے کسی کے مال پہ زندہ نہیں رہنا، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے جتا ہوا رکھنا ہے تاکہ قوم کی حالات سمر جائیں۔ قرضوں سے 78 سال میری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم قرضے ہی دیکھ رہے ہیں، قرضوں سے قوم نکلی نہیں۔ جب تک کام نہیں کرو گے، خود غیرت نہیں کرو گے، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ ایک فارمولہ ماؤ زے تن نے دیا کہ جتنی آبادی ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب کو سکل انسکل دونوں طرح کے کام موجود ہیں معاشرے میں، مملکت میں موجود ہیں۔ ہر بندے کو کام پہ لگا دو۔ ویلے بندے کو برداشت نہ کرے قوم کسی شکل میں، ویلا کھیت برداشت نہ کرے، ہر حال میں کھیت آباد ہو۔ اور ایک فارمولہ کبیر داس نے دیا امیر ہونے کا، غربت سے نکلنے کا۔ ایک تو ماؤ زے تن نے دیا، پہلے اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا، پھر میں نے ماؤ زے تن کو کوٹ کیا۔ اب کبیر داس، جیسے چائنا میں کنفیوشس ہوا ہے، ایسے انڈیا میں کبیر داس ہوا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پیغمبروں میں سے تھا یا پیغمبروں میں سے نہیں تھا، مگر جو اس کی سیئنگ ہے وہ کمال کی۔ کبیر داس کہتا ہے جو امیر ہوا بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ جو امیر ہوا بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ مثال دی اس نے، ایک شخص ہے 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور شام کو 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے، وہ 500 روپے روز کماتا ہے، اس میں سے 20 روپے بچاتا ہے۔ امیر کون ہوا؟ جس کے اخراجات اس کی آمدن سے کم ہے، وہ امیر ہو جائے گا۔ یہ اصول دیا، اور دنیا نے اس اصول کو کیسے اپنایا؟ جو اکنامکس کے ماہر ہیں ورلڈ میں، وہ یہ کہتے ہیں جو فرد جو نہیں ہے جہاں اس کے کرنے والے یا توڑ کرنے والے کسی بھی شکل میں لوگ موجود نہ ہوں۔ اور بہت زیادہ اس کے حوالے سے معاشرے کا استحصال ہو رہا، کہ میری خواہش تھی کہ اس پہ بات کی جائے، کہ لوگوں کو ایک اویئرنیس دی جائے کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ سحر ہے، ہم اس کو جادو کہتے ہیں۔ سحر کے بنیادی معنی یہ ہیں کہ جو کچھ دکھایا جائے اصل میں وہ نہ ہو، جو کچھ
آپ دیکھ رہے ہوں، آپ محسوس کر رہے ہوں، اصل میں وہ نہ ہو۔ اس کا اظہار آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، تو جادوگروں سے کہتے ہیں کہ تم نے جو ڈالنا ہے ڈالو، تو انہوں نے رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئی۔ اصل میں وہ سانپ نہیں تھی، یہ سحر ہے کہ وہ سانپ نہیں تھی، وہ رسیاں ہی تھی، بن بھی نہیں سکتی۔ مگر اللہ کے اس رسول کو جب اللہ نے کہا کہ تم اپنا عصا ڈالو، اس نے اژدہے کی شکل اختیار کی اور وہ ساری چیزوں کو نگل گیا۔ وہ حقیقت تھی، اور اس سے پہلے جو ہوا وہ استدراج تھا کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ اصل میں نہیں تھا۔ تو سحر کی بنیاد اس چیز پر ہے، جو آپ محسوس کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، اصلاً وہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے پر لوگ آتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بیٹی کا رشتہ کسی نے باندھ دیا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، ساری گن ہیں، ساری خوبیاں ہیں، لوگ آ رہے ہیں رشتے دیکھنے کے لیے، رشتے والی کو بھی کہا ہوا ہے جو ارینجمنٹ کرتی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کسی نے رشتہ ہمارا باندھ دیا۔ یہ ایک ایسی کمپلینٹ ہے جو پورے معاشرے میں اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر جگہ بکھری ہوئی ہے، سب لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس میں تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، مذہبی علم کے گھرانے، غیر مذہبی علم کے گھرانے، بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے عہدے داران، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے پولیٹیشین، سب لوگ ایکولی ایک ہی کمپلینٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ اس میں معاشرے کو کلاسیفائی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ اس کی کلاسیفیکیشن کر لیں، سب لوگ ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں بعض اوقات سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ ان کی اتنی اعلیٰ اعلیٰ تعلیم ہے، مگر اس تعلیم نے ان کو اس شعبے میں کچھ نہیں دیا۔ یہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو کوئی ایک پرانے زمانے کی ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ خاتون کر رہی۔ بڑا حیران ہوتا ہوں۔ پھر دوسرا آ جائے گا کہ جی بیٹے کی روزگار ہی نہیں مل رہا، ویزے کے لیے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، نوکری نہیں لگ رہی، اس نے تو بی کام بھی کیا ہوا ہے، اس نے تو ایم بی اے کیا ہوا ہے، اس کی یہ تعلیم ہے، نوکری نہیں لگ رہی۔ یہ آ جائے گا کہ یہ کسی جادوگر نے ہمارا رزق باندھ دیا، سیل ہی نہیں ہوتی، سارا دکان پہ بہترین سودا موجود ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، سیل ہی نہیں ہوتی جی۔ یہ آ جائیں گے کہ کسی نے رزق باندھ دیا۔ پھر آ جائے گا کسی نے ہماری کوک باندھ دی ہے کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی، سب ڈاکٹروں سے چیک اپ کرا لیا ہے، گینیکولوجسٹ کو بھی دکھا لیا ہے، دونوں بیٹا بیٹی ٹھیک ہیں، اولاد ہی نہیں ہو رہی، کسی جادوگر نے ہماری کوک باندھ دی ہے۔ یہ آ جائے گا۔ غرض وہ ساری چیزیں جو ایک انسان سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے روزمرہ کی زندگی میں وہ شامل ہیں، ان کے حوالے سے جادو کی کہانی کو معاشرے نے گھیر رکھا ہے۔ ایک یہ شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ جی بندہ بیمار ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سارے ڈائگنوزز کرائے ہیں، بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، کسی نے جادو کر دیا، جادو سے بیمار کر دیا۔ یہ کمپلینٹ۔ پھر ایک اور کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں چیزیں پڑی تھیں، ان پہ خون کے چھینٹے پڑے ہیں، کہ جی پانی پڑا ہے۔ پھر ایک اور کمپلینٹ آتی ہے کہ کپڑے کٹ گئے، گھر میں رکھے ہوئے کپڑے کٹ گئے، ان پہ ٹک لگ گئے، گول دائرے میں کٹ گئے، مختلف انداز سے۔ یہاں تک ہے جی بکسے میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، بچی کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں، وہ سارے خون آلود ہو گئے۔ یہ بھی کمپلینٹس آتی ہیں۔ پھر یہ آ جائے گی کہ چیز یہاں رکھی ہوئی تھی، وہ یہاں سے غائب ہے، کہاں چلی گئی۔ اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے یہ۔ میں پھر اس کے لیے لوگوں کو قرآن سے باتیں سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سچا ہے۔ کیا نعوذ باللہ کوئی جھوٹ اللہ سے منسوب کیا جا سکتا؟ ممکن تو نہیں ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں دونوں نہ دوں۔
اتھارٹی نہ کسی ڈاکٹر کو اللہ نے دی، نہ کسی پیر کو دی، نہ کسی اور انسان کو دی. اولاد دینے کی، نہ دینے کی، بیٹے دینے کی، بیٹیاں دینے کی اتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی. تو کوئی مخلوق میں سے ایسا ہے جو اللہ کی اس اتھارٹی کو یوز کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اولاد نہ ہونے دی جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اسی طرح رزق کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہوں غریب کروں، جس کو چاہیں امیر کروں، جسے چاہوں کشائش والا رزق دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں تنگی والا رزق دوں، جسے چاہوں رزق میں دوسرے پہ فضیلت دوں. یہاں مالک نے دینے میں آپ کی ایفرٹس کو بھی نہیں جوڑا. اس میں آپ کی ایفرٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ انٹائر اس نے پاور اپنے پاس رکھی. میں دوں، بھلے آپ سے کام کروا کے دے، بھلے آپ سے بغیر کام کروائے دے. ایسے لوگ بھی اسی معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ایکسٹرا لیبر نہیں کرتے، ہارڈ ورک نہیں کرتے، ایسے اسباب ان کے لیے وہ پیدا کر دیتا ہے کہ تھوڑی سی محنت سے بہت بڑا معاوضہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کی اتھارٹی. جسے چاہوں صحت دوں، جسے چاہوں صحت نہ دوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کروں. مطلب یہ اللہ کے کلیم ہے. اولاد میں، عزت ذلت میں، روزگار میں، صحت میں، ساری چیزوں میں اللہ کے کلیم موجود. اب رشتوں کی لوگ بات کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں رشتے تو آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے روحوں کو دنیا میں بھیجنا ہے. تو بھیجنے سے پہلے وہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں ماں باپ اس کے ہوں گے جن کے ہاں یہ روح جائے گی. تو جب آسمان پہ ماں باپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو وہ رشتہ نہیں طے ہوتا. رشتہ تو وہاں طے ہو جاتا ہے. آپ تو یہاں ارینجمنٹ دنیا داری کے کرتے ہیں، پروگرام تو اس نے سارا سیٹل کر لیا ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے وعدوں پر، اس کے کلیم پر بھروسہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا معاشرہ اس عذاب سے نہیں نکل سکتا. کیونکہ آپ جو یہ کہہ رہا ہے تمہاری کوک باندھ دی گئی ہے، تمہارا رزق باندھ دیا گیا ہے، تمہاری شادی ہونی باندھ دی گئی ہے، تمہاری پرموشن باندھ دی گئی ہے، آپ اس کو سچا سمجھیں گے اگر آپ کا یہ یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور دھوکے میں اس کا شکار بنے رہیں گے. ایک چھوٹی سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ گلاس ہی پڑا ہے یہاں میرے پاس. اللہ کا یہ پروگرام ہو کہ میں نے کسی شخص کو یہ دینا ہے، اور جادوگر کا یہ پروگرام ہو کہ یہ گلاس میں نے اس تک نہیں پہنچنے دینا، تو کیا جادوگر اس پروگرام میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور اگر جادوگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تو بڑا کمزور ہے. اور کیا کمزور اللہ اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے؟ کوئی کمزور اللہ کو پوجے گا؟ وہ تو بتاتا ہے کہ میں اتھارٹی ہوں. جب اتھارٹی اللہ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے کاموں میں کون دخیل ہو سکتا ہے؟ میں ایک مرتبہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ہندوستان کے شہر امرتسر میں ایک ہنومان کا مندر ہے. وہاں کی روایت یہ ہے کہ جن کے بیٹا نہیں ہوتا وہ یہاں آئیں، سلام کریں ہنومان کے دیوتا کو. ان کے جب بیٹا ہو جائے تو وہ ہر سال اس کو بندر کی شکل کا بنا کے یہاں حاضری دیں. کودتے ہوئے آتے ہیں لوگ، اور انہوں نے لڈو وغیرہ یہ سارے اٹھائے ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے کیمرہ ڈالا تو، اور اس میں ساتھ میں ان کے کمنٹس یہ تھے کہ یہ مسلمان بھی جا رہے ہیں بیٹا لینے کے لیے ہنومان کے مندر میں. اب آپ خود سوچئے اور 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں دھیان کیجئے، جو مسلمان ہنومان کے مندر میں بیٹا لینے جا رہا ہے وہ مسلمان ہے؟ وہ رہ گیا ہے مسلمان؟ اور کیا ہنومان کسی کو بیٹا دے سکتا ہے؟ اپنی مکھی بھی نہیں ہلا سکتا. ذاتی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی یہ کتنی جہالت کی مثالیں ہیں. حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کے لیے بیٹا مقرر کر دیا ہے کہ اس کے ہونا ہے تو وہ ہو کے رہنا ہے، وہ کہیں جائے یا نہ جائے.
اللہ سے نہ مانگے تب بھی ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب آپ کے زمانے سے پہلے روز اول سے جادو دنیا میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، مگر اس کی لمیٹیشنز ہیں اور اس کے علاج موجود ہیں۔ قرآن نے اس کی لمیٹیشن کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں، یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت کے زمانے کی بات ہے کہ دو فرشتے بازاروں میں بیٹھتے، ہاروت و ماروت، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 102 میں، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتے، مگر وہ جادو یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈلوا دیا جائے، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ نہ چاہے، اللہ اگر نہ چاہے تو یہ ہاروت و ماروت ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ جو غلط فہمی پیدا کرنے کی ان کو استدلال طاقت دی گئی، یہ میکسیمم ان کا ایک تھا جو وہ کر سکتے تھے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمایا۔ اور ایسا کرنے والا جو ہے آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، جو اس طرح کی کارروائی کرنے والا ہے، جادو کرنے والا ہے، آخرت میں اس کا حصہ بالکل نہیں ہے۔ سورہ یونس اس کو بیان کر رہی، جادو کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح جو اپنے آپ کو یہاں کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے کا اور جادو کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت کے نظام میں وہ فارغ ہیں، کہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ سورہ یونس اس پر گواہ ہے۔ پھر فرعون کے دربار میں جب جاتے ہیں اور وہاں جادوگروں کا ذکر آتا ہے، وہاں بھی رب العزت فرماتا ہے کہ خدا شریروں کو کامیاب نہیں کرتا۔ جادوگروں کو وہاں شریر کے لفظ سے بھی اللہ نے موسوم کیا ہے کہ خدا شریروں کو کامیاب نہیں کرتا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے۔ کیونکہ قرآن جب تک آپ کے سامنے نہ پیش کیا جائے اور قرآن کی بات نہ کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدمی کو جو اس کو حوصلہ ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہوتا۔ سورہ فلق میں بھی یہی بیان ہے کہ پناہ چاہتا ہے انسان رات کی تاریکیوں سے، خوف سے، گنڈے بنانے والیوں سے، پھونکو مارنے والیوں سے۔ وہاں پہ مونس کا ذکر ہے، خواتین یہ کام کرتی تھی اس زمانے میں، کاہن بھی یہ کام کرتے تھے، کہانت جاری تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد کہانت کا نظام ختم ہوا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کو شرک قرار دیا گیا، اس کی سزا قتل قرار دی گئی، انسانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک ڈھنگ قرار دیا گیا، مگر یہ جاری رہنا ہے۔ کیوں؟ کہ پروردگار عالم نے جب شیطان کو قیامت تک کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور اس نے رب العزت سے یہ کمٹمنٹ لے لی کہ میں تیرے لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا۔ اگر اس کے پاس ایسے چمتکار نہ ہوں، ایسے چیزیں آپ کو متاثر کرنے والے علوم اس کو پاس نہ ہوں، تو وہ آپ کو کیسے گھیر سکتا ہے؟ کمپٹیشن کے ہتھیار اس کے پاس نہ ہوں تو کیا وہ گھیر سکتا ہے؟ تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے جب ایک آزادی اس کو دی کہ تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، جو میرے خالص بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، تو وہ اس آزادی کو استعمال کرتا ہے۔ ایسے کاموں میں جادوگروں کی مدد کرتا ہے کہ انسانی عقل پریشان ہو جاتی ہے، حیران رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں، مگر اسی اللہ نے جس نے شیطان کو آزاد چھوڑا قیامت تک کے لیے، آپ کو ایک آرٹ بھی بتا دیا۔ جادوگر باطل قوتوں شیطان سے بچنے کا ایک آرٹ پروردگار عالم نے آپ کو دے دیا۔ اس نے کلمہ تعلیم فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کہتے ہیں اسے، تعوذ۔
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے. تو ریکویسٹ کرنی ہے ہم نے اللہ سے کہ تیری پناہ چاہیے.